میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا سب کچھ بھی ہو جائے گا۔ میں جب اگلے روز اسکول گیا تو میں نے دیکھا تسلیم کی رو رو کے آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب وہ بھی انکار کر رہی تھی، لیکن یہ رستم کا بچہ، یہ یقیناً اسے بھی ڈرا دھمکا رہا ہوگا۔ محبت ان دونوں نے کی تھی، مصیبت میں ہم دونوں پھنس رہے تھے۔ پہلی بار میں نے تسلیم کے پاس جا کے بڑی تمیز سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن اس نے اسی طرح، اسی جنگلی بلی کے انداز سے چڑ کے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گی، تمہاری وجہ سے مجھ پہ یہ مصیبت آئی ہے۔ میں نے بھی تنک کے کہا، دیکھو مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے شادی کرنے کا۔ وہ کہنے لگی، تو میں کون سا مری جا رہی ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے، موٹے گینڈے؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اس وقت نزاکت کچھ اور تھی۔ میں نے کہا، دیکھو اگر ہم دونوں چاہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی، میرے بھائی کے سر پہ تمہاری بہن کے عشق کا بھوت سوار ہے اور وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، کہتا ہے کہ خودکشی کر لوں گا اگر تم نے انکار کیا تو۔ دیکھو میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں کروں گی بھی نہیں۔ وہ ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی اور اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف بھی کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں بھی ایسا نہیں چاہتا، دیکھو اگر تم چاہو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی، وہ کیسے؟ میں نے کہا، 2 منٹ اکیلے میں بات سنو گی میری؟ وہ کہنے لگی، اکیلے میں کیوں؟ پہلی بار اس نے آرام سے بات کی تھی۔ میں نے کہا، یہاں سب موجود ہیں، ٹھیک سے بات نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ کہیں بھی اکیلے نہیں جاؤں گی، مجھے تم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سن کے مجھے آگ سی لگ گئی، پتہ نہیں میں کیوں اس لڑکی کی بکواس سن رہا تھا۔ بڑے تحمل کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے میں نے کہا، دیکھو یہ کوئی عمر نہیں ہے ہماری شادی کی،